السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں ہمیشہ آپ سے یہ ایک شروع میں ہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس پہنچتے رہیں۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی وہ کسی مسئلے میں، سیاسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پہ وہ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں یا اتنا اس کو الجھا دیتے ہیں، وہ یہاں تک بھی کر گزرتے ہیں کہ اس میں اسلام کو انوالو کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو کے جذبات کو کچھ بھڑکایا جائے، تاکہ عوام جو ہے اس پہ کوئی ری ایکشن دے۔ بدقسمتی سے یہ حرکت پی ٹی آئی نے بھی کی، جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کو 4-5 دن ہو گئے ہیں، اور اس پہ عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے کی سزا ملی ہے، اور بشریٰ صاحبہ کو 5 سال قید اور 5 لاکھ کی سزا۔ اور یہ کیس جو تھا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کیس میں بچت بہت ہی مشکل لگ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کئی ترکیبیں استعمال کیں۔ انہوں نے فوج کے ساتھ ڈائریکٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ان سے باتیں کیں، اور ان کے کو بالکل یہ بتایا گیا تھا کہ اس بات کو پبلسٹی نہ دی جائے تاکہ ہم اطمینان سے کچھ بات کو آگے بڑھا سکیں اور ملک کی ترقی کے لیے بات کریں۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، وہ کوئی بھی بات دل میں رکھ نہیں سکتے، وہ پھر بات کو اوپر اٹھاتے ہیں، پبلک میں آ جاتی ہے، پریس میں آ جاتی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا جی ہماری بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور وہاں جو اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی سب وہ موجود تھے، اور ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ ایک قسم کا پریشر تھا حکومت پہ کہ وہ تھوڑا سا ڈر جائے، تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلی جائے تاکہ وہ ہمارے کچھ مطالبات مانے جائیں۔ لیکن پھر عمران خان نے بڑا سخت ٹویٹ ایک دے دیا، جس میں اس نے حمود الرحمن کمیشن، جس میں بنگلہ دیش بنا تھا، اس پہ کمیشن بنائی گئی تھی حمود الرحمن کمیشن، تو انہوں نے کہا کہ اس اپنے ٹویٹ پہ کہ حمود الرحمن کمیشن کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے یحییٰ خان نے ملک کو تباہ کیا تھا، اور اس وقت جو موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ملک کے پیچھے انہوں نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انہوں نے آرمی چیف پہ، ہماری فوج پہ جو ہے انہوں نے حملہ کیا۔ تو اب یہ بات ایک ایسی تھی جو اسٹیبلشمنٹ والوں کو گراں گزری، بری لگی، اور ہر پاکستانی کو یہ بری لگ رہی ہے کہ جب آپ ایک مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس قسم کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، تو آپ کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد فیصلہ جب اناؤنس ہوا، پی ٹی آئی والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو القادر یونیورسٹی تھی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ حکمران نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم نہ دی جائے؟ میں تو اس کو مسلمان بھی نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم مسلمان بنے ہیں، وہ ہمارے آخری آقا ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کی تعلیمات پہ، اس کے سنت پہ عمل کرتے ہی ہمیں اللہ تک جو ہے وہ رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کس قسم کے ان باتوں کو سیاست میں الجھاتے ہیں۔ مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں پہ القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے وہ بھی بشریٰ کے کہنے پہ قائم کی گئی ہے، کیونکہ ایک یہ وہ جگہ ہے سوہایا جو بالکل بشریٰ کے صاحبہ کے بالکل نزدیک علاقوں میں سے ہے، اور کہا کہ جی ان کو خواب آیا ہے کہ یہاں پہ یہ مذہبی یونیورسٹی جو ہے قائم کی جائے۔ اب آپ ایک بات صرف یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو اسلامی یونیورسٹی بقول ان کے بنا رہے ہیں، کوئی اور جگہ ان کو نہیں ملی، کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا، اور 4 سال ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو قائم کیے۔ 4 سال میں صرف 200 لوگ
200 اسٹوڈنٹس 200 بچے نکلے ہیں، وہ بھی آئی ٹی اور اکنامکس کے کورس پڑھ کے۔ آپ کسی بھی ایک لڑکے سے یا لڑکی سے بات کر کے دیکھیں، اتنا بڑا پروجیکٹ اور 4 سال میں صرف 200، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تو اس قسم کی باتیں، مذہب کو بیچ میں لانا، مذہب سے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، میرے خیال میں یہ ایک جاہلیت ہے، کم عقلی ہے۔ آپ کو سیاست کرنی ہے تو سیاست سے کھیلیں، سیاست مذاکرات کریں۔ آپ ایک دفعہ مذاکرات کر رہے ہیں آرمی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد آپ اس قسم کے مطالبات پیش کر رہے ہیں حکومت کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو اور 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ اگر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جاتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس سے ہماری فوج کے وقار پہ، فوجی اداروں پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں آپ کے یہ مطالبات منظور نہیں ہے، ہم اس کو کبھی بھی آپ کو آپ کا جواب 28 جنوری تک دے دیں گے۔ اور میں نے جیسے اپنے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک میں استحکام قائم ہو۔ ملک میں استحکام ہوگا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سیاست تب کام کرے گی جب ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی۔ تو اسٹیبلٹی کے بغیر، اکنامی اسٹیبلٹی کے بغیر، ملک میں امن و امان کے بغیر سیاست نہیں چل سکتی۔ ریاست ہے تو سیاست بھی ہے، ریاست ہے تو ملک قائم رہتا ہے، ملک کا وقار قائم ہے تو سب کچھ ہے۔